ہاں پوچھ رہے تھے تو آپ سوال کریں، میں نے ریکارڈنگ چلا لی ہے تاکہ یہ دنیا تک بھی پہنچے یہ بات جو آپ سوال کر رہے تھے. ہاں تو اقبال بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. اقبال بھائی میں آپ کے سامنے کچھ چند سوال رکھنا چاہتا ہوں بالکل رکھیں جی، جن کے بارے میں تھوڑا آپ وضاحت انشاءاللہ کروں گا. جی کیا آپ بتا سکتے ہیں علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کے بارے میں تھوڑی نالج دے سکتے ہیں؟ ہاں ضرور، میں نے ریکارڈنگ بیان کر لی، میں نے کہا چلو دنیا تک یہ بات پہنچے گی. جی ضرور، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. بردر، علم غیب کے بارے میں الحمدللہ میری ایک بہت تفصیلاً گفتگو آئی. میں نے بتایا تھا کہ بعض دیوبند علماء بھی اس میں غلطی پر ہیں، اور بعض علماء جو خطیب بریلوی ہیں ان کے ہاں بھی کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور دولت المکیہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو بریلویوں کا امام ہے، اس نے بھی واضح عقیدہ بیان کیا اور علم غیب کے بارے میں، اور دیگر علماء دیوبند کی کئی فتاویٰ کے اندر اشرف تھانوی صاحب نے بھی عقیدہ بیان کیا. ان کی روشنی میں تو یہ عقیدہ دونوں طرف ایک جیسا ہے. لیکن اس پہ اگر آپ اب عوام الناس میں جو علماء اٹھی ہوئی ہیں ان کی بات سنیں گے تو میرے خیال میں میں تو دو ٹوک بات کرتا ہوں. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے علم کی شان بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان بیان فرمائی. اب عقیدہ جب ہوگا تو یہ نہیں ہوگا عقیدہ کہ آپ کسی ایک آیت کو پکڑیں گے اور اس پر اپنا عقیدہ ظاہر کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ایسا ہوگا کہ آپ قرآن کریم کو پورے کو پڑھیں گے اور سیاق و سباق پڑھنے کے بعد پھر آپ جو عقیدہ بیان کریں گے وہ عقیدہ ہوگا. علم غیب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. اب اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی، تو اب کچھ علماء اس کو پکڑتے ہیں اور ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں. حالانکہ انہی کے فتاوی میں موجود ہے کہ جی شیطان کو علم غیب حاصل ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ فلاں غار کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اس کو گمراہ کرنا ہے. انہی کتابوں میں موجود ہے. ملک الموت کو یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص فلاں کونے میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے جا کے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو مجھے پہلا سوال تو یہ ہے، کیا یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ آپ کہیں گے جی غیر اللہ ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا تو شیطان اور ملک الموت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھو گے؟ بھائی یہ تو اعتراض واضح اس قرآن کی آیت سے ٹکراؤ پیدا ہو گیا. لیکن اب جب قرآن کو پورے کا مطالعہ کریں گے تو آپ ایسا عقیدہ بیان کریں گے جس پر کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اب کیسے؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اب اس کو پڑھنے کے بعد آگے جائیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ہر کسی کو اپنے غیب بتائے. پہلے کیا اللہ نے بتایا کہ میں ہی غیب جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ پہلا عقیدہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اب دوسری صورت دیکھیں قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، غیب پر مطلع کرے ہر کسی کو اٹھا کر کے بتا دے کہ یہ غیبی باتیں ہیں. ہاں یجتبی مجتبا یہ لفظ ایک جیسے ہیں، اور یجتبی کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئے. تو یجتبی من رسلہ، رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے انہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں پر عقیدہ یہ بنا کہ اللہ ذاتی طور پر غیب جانتا ہے، خزانے اسی کے ہیں، اپنے خزانوں میں سے جتنا وہ چاہے اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا ہے. یہی عقیدہ علماء دیوبند نے بیان فرمایا، جو پرانے علماء دیوبند نے، آج کی بات نہیں کر رہا. اور یہی عقیدہ بریلیوں کے علماء نے بھی بیان فرمایا. اور اب دوسری آیت آپ دیکھیں، اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ہر کسی کو غیب پر مطلع کرے، الا من ارتضی من رسول، اپنے مرتضی رسولوں کو عطا کر دیتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مرتضی رسول نہیں ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے مرتضی رسول ہے، بلکہ ان کا نام ہی ایک ہے مرتضی. تو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اب کوئی مقداریں اکٹھی کرنا شروع کر دے، کتنا عطا فرمایا، کل بعض، تو یہ بات کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے. اتنا بھی عقیدہ رکھنا تمام علماء کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ذاتی طور پر غیب جانتا ہے، اللہ کی ذاتی غیب میں کوئی شریک نہیں. اور یہی بریلیوں کے علماء نے، امام احمد رضا خان نے بیان فرمایا کہ اللہ کا علم 7 سمندر اور اس میں سے جو چڑیا اڑتی ہوئی اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے، نبی کا علم وہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ نوید بھائی آپ غور کریں، 7 سمندر ہے، اللہ کا علم 7 سمندر ہے،
اس میں سے چڑیا اڑ کر کے جو اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے وہ پانی نبی کا علم ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو بریلویوں کا امام ہے، الدولۃ المکیہ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، فتح ریزی میں موجود ہے. لیکن اگلی بات جو کہ بریلوی عقیدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہے اللہ اور نبی کے علم کی نسبت. ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا تو علم 7 سمندر اور ایک قطرہ نبی کا علم، اور جو نبی کا علم ہے اس کو اگر 7 سمندر مانو اس قطرے کو، تو جو امت ہے تمام امت کا علم وہ چڑیا کے منہ میں ایک قطرہ. نبی کے علم کو اب انسان ہم امت کے علم کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے. اور یہ عقیدہ تو جو ہے دیوبند علماء نے بھی لکھا ہے. سہارنپوری صاحب کو آپ پڑھیں، انہوں نے لکھا، عبدالحی صاحب کو پڑھیں، انہوں نے لکھا، تمام نے یہ لکھا کہ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ ہم امت کے علم کو نبی کے علم کے ساتھ نہیں مانتے. علماء دیوبند کے بعض علماء نے اس پہ کافی طویل کام کیا ہے. تو یہ ویسے ایک لڑائی ہے عوام میں آپس میں لڑنے کے لیے، وہ شروع ہو جاتے ہیں علم غیب کے منہ سے اٹھا کر کے. میں تو سمجھتا ہوں وہ پہلے اپنے علماء کو پڑھیں. قرآن کریم میں تو اتنی آیات ہیں اس پر کہ اللہ اکبر. سورہ اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی ہم نے آپ پر فضل عظیم کیا ہے. میرے مولا وہ کون سا فضل عظیم؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ما یہ ماں کا عموم واضح ہے. اس ماں کے اندر کتنی وسعت علمی ہے یہ علماء سے آپ جا کے پوچھیے. اللہ فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو پہلے نہیں جانتے تھے. جو نبی آپ کو نہیں پتا نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پہلے نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ دے دیا. تو امت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر اس کو امت اب یہ کہے کہ ایک شخص اٹھ کے ابھی کہے کہ جی میرا علم جو ہے نا نبی کے برابر ہے، تو یہ غلط ہے. پھر نبی کا علم جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اور اس طرح ہے جیسے 7 سمندر اور ان سے چڑیاں جو قطرہ لیتی ہیں نا پانی کا، وہ امت کا علم ہے. اور اللہ کا علم کے ساتھ جو نبی کے علم کو برابر سمجھے وہ کافر ہے. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی یہ بس عوام کا آپس میں لڑائی ہے میرے بھائی. تو یہ جو ہے آپ کا سوال تھا، تو میں نے کہا یہ چیز آپ پڑھیں علماء کو نا. آپ ماشاء اللہ مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو ہے یہ جتنے بھی آپ دیکھیں نوٹ کریں، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے اپنی علماء کی کتابیں نہیں پڑھی. انہوں نے اشرف ثانی صاحب کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا زغری صاحب کو نہیں پڑھا، انہوں نے دیگر جو بڑے علماء دیوبند ہیں ان کو نہیں پڑھا. انہوں نے الحمدللہ اس پہ بڑا طویل کام کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک آپ نے سوال تھا اس قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو اس پر ایک واضح دلائل کے ساتھ موجود ہیں قرآن کریم میں. میں تو ایک اور بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ مسئلہ ختم کریں. قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان ہوا عاصم بن برخیہ کا. سورہ نمل آپ کھولیے. سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس لائے گا. تو ایک شخص کھڑا ہوا، پہلے ایک جن کھڑا ہوا، نے کہا جی میں لے آتا ہوں. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن نے پہلے جن کھڑا ہوا، جن نے کہا میں لے آتا ہوں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں تو بیٹھ جا، اس سے پہلے مجھے چاہیے. تو پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. فَعِندَهُ مفات قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، اس کا نام عاصم بن برخیہ. تمام مفسرین نے لکھا، اللہ تک کہ حافظ بن کثیر نے بھی لکھا جو کہ دیوبند کے بڑے عالم ہیں. تو وہ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا آپ کتنی دیر لگاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا. تو اس نے کہا بھائی یہاں دیر نہیں لگے گی، آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر سے پہلے آئے گا. اب یہ آنکھ جھپکی تھے تو پوچھا کدھر ہے؟ کہا پیچھے مڑ کے دیکھے تو تخت بلقیس حاضر تھا. تو میرا ایک سوال ہے، تمام مفسرین نے لکھا یمن سے تخت بلقیس مصر میں پہنچا اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں پہنچا. جس بندے نے لایا وہ کبھی یمن گئے ہی نہیں پہلے. اس کو کیسے معلوم کہ کدھر پڑا ہوا ہے، کس کمرے میں ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا؟ یہ قدرت اور یہ طاقت اسے کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سوال ہے بھائی، جواب دیں. نبی خود حاضر ہے اور کرامت دکھا رہا ہے ولی، اور اس طرح کی دکھا رہا ہے جو کہ عقل سے ماورا ہے. اس کو علم غیب کہاں سے آ گیا، کدھر سے آ گیا؟ تو کچھ چیزیں ہیں ایک محدود دائرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کو خاص بندوں سے شیئر کرتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے. جو انکار کرے وہ کافر ہے. اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی علم جانتے ہیں. ہاں مطلقاً اللہ کے علم کے برابر کوئی سمجھے تو یہ کفر ہے. ایسا کہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے کتابوں کے اندر. اگر عوام میں کوئی بیان کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جاہل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں کتابیں پڑھ کر کے یہ علم غیب پر ایک ایسی گفتگو ہے کہ اس پہ بخاری مسلم کی درجنوں روایات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں کہ جس طرح کوئی برابر سمجھے. اللہ کی عطا سے، جیسا قرآن کی آیت میں نے آپ کو پیش کی سورۃ آل عمران کی 179،
آپ آرام سے غور سے سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو یہی بات ہے کہ اللہ کے علم کے ساتھ کوئی برابر نہ سمجھے. کوئی سمجھتا ہے تو وہ جاہل بھی ہے اور وہ تو صحیح جو ہے نا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. تو یہ اس بارے میں گفتگو ہے, طویل گفتگو ہو سکتی ہے. میری 28 ایپیسوڈ میں مشتمل گفتگو تھی, چونکہ چینل بلاک ہو گیا تو میرے خیال میں کچھ ایپیسوڈ اس کی بچی ہیں جو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اپنے نئے چینل رضوی بھائی آن لائن پر. یہ اس کے بارے میں ہے. چلیے اقبال بھائی, الحمدللہ آپ سے جو ہم نے سوال کیا تھا, جو ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا, تو الحمدللہ اس کے بارے میں کافی ہم کو نالج مل چکی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا, جس چیز کی معلومات نہیں ہوگی انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں, آپ سوال انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے روم میں آئے, آپ کو بہت شکریہ, آپ دور سے آئے. انشاءاللہ کوئی بھی سوال بھی ہو نا, الحمدللہ آپ سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بانگ دہل جواب ملے گا. اور یہ نہیں کہ کسی کی سائڈ لے کر یا کسی کی, وہ چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہم وہ چیز پیش کریں گے جو قرآن و حدیث میں ایک واضح علماء کی کتابوں میں موجود ہے. اہل سنت کا منہج کیا ہے ہم وہ پیش کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ میرے چینل کے فالوور بھی ہیں, بہت شکریہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.